عام طور پہ ہم بیماریاں جو ہیں وہ فزیکل بیماریاں بتاتے ہیں، لیکن سردیوں میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیماری ہے جو کہ فزیکل نہیں ہے بلکہ مینٹل ہیلتھ سے اس کا تعلق ہے۔ آج ہم وہ ڈسکرائب کریں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر، جس کی ایبریویشن ہے سیڈ، سیزنل ایس، افیکٹو اے، اور ڈس آرڈر ڈی، ایس اے ڈی، سیڈ۔ اس کا یہ بیسیکلی سیڈ جو ہے یہ بیماری سردیوں کی بیماری ہے، اور اس کی مین وجوہات تین ہیں۔ نمبر ون جو ہے بعض لوگوں کے جینز میں ہوتی ہے، نمبر دو یہ کچھ ہارمونل چینج ہوتی ہیں، اور نمبر تین جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ جب سن لائٹ کم ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو لگاتار سن لائٹ سے محروم رہتے ہیں، کافی کچھ عرصہ محروم رہتے ہیں، ان کو یہ سیڈ کا بیماری ہو جاتی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم جو ہے وہ 24 گھنٹے کا اس کے اندر ایک انٹرنل کلاک ہے، اور 24 گھنٹے وہ ہر ایک چیز کا آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی نیند لینی ہے، کب جاگنا ہے، کب جاگنا ہے، کب سونا ہے، اور یہ سارا ایک سرکل ہے اور ایک ردم کے ساتھ ساری چیزیں چل رہی ہیں جس کو کہتے ہیں سرکیڈین ردم۔ لیکن سردیوں میں جب سورج کم ٹائم کے لیے نکلتا ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو ردم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور باڈی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ وہ سونا ہے اس نے یا جاگنا ہے، تو اس وجہ سے ایک ڈپریسو اسٹیٹ آ جاتی ہے، اور اس کی مختلف علامات آتی ہیں جو کہ ہم ابھی بتائیں گے۔ تو ان علامات کی وجہ سے سیڈ کی بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات میں خالی پن ہے، ایمپٹینس ہے، انسان کو فیل ہوتا ہے، خالی خالی سا فیل ہوتا ہے، دل نہیں لگتا کسی چیز میں۔ بھوک اس میں عام طور پہ زیادہ لگنا شروع ہوتی ہے، لیکن بعض پیشنٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کم بھوک کے ساتھ، اور جن لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے ان کو کارونگ ہو جاتی ہے کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کی، تو وہ زیادہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک عام علامت میں ویٹ گین کرنا بھی ہوتا ہے۔ جو پیشنٹ ہے سوشلی جو ہے وہ وڈرال ہو جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے، اور اس کا دوستوں میں اور کسی ایکٹیویٹی میں دل نہیں لگتا۔ تو اگر اس کو ہم شارٹ ترین اگر سم اپ کریں تو پیشنٹ جو ہے وہ ہوپ لیس ہو جاتا ہے، اس کو امید نہیں رہتی کہ وہ ٹھیک ہوگا، ڈپریس ہو جاتا ہے، ڈپریشن بہت سویر ہو جاتی ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے، ہاپ لیس ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ موومنٹ نہیں کرتا، سوشلی وڈرا کر لیتا ہے، اور کہیں جانے آنے پہ اس کا دل نہیں کرتا، اور تیسرے نمبر پہ وہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے۔ تو ہوپ لیس، ہیلپ لیس، ہوپ لیس، یہ تین اس کی امپورٹنٹ سائنز ہیں جو جو یاد رکھنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ تو اگر کسی پیشنٹ کو میں یہ علامات پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر سیڈ کا شکار ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس کو سن ایکسپوئر کریں، اور اگر وہ سویئر ڈپریشن میں یا سویئر سیڈ یا سویئر علامات اس میں آ گئی ہیں تو اس کو آرٹیفیشیل لائٹ بھی زیادہ دی جا سکتی ہے، جس سے سچویشن بہتر ہو جائے گی، اور اس کو ایک پیریاڈک ٹائم فریم کے ساتھ لائٹ کا دینا پڑے گا تاکہ اس کا جو سرکیڈین ردم ہے، انٹرنل کلاک ہے، وہ ان آرڈر ہو جائے۔ نمبر دو، اگر بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹس دی جا سکتی ہیں، سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز دیے جا سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ اس کو چاہیے کہ فزیکل ایکٹیویٹی اپنی بڑھا دے، ایکسرسائز کرے، چاہے انڈور ایکسرسائز کرے چاہے آؤٹ ڈور ایکسرسائز کرے، لیکن ایکسرسائز کرے اور فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دے۔ پھر اس پیشنٹ کو سوشلائزیشن کرانی چاہیے، اس کو اپنے دوستوں سے ملاقات کرنی چاہیے، پرانے دوستوں سے ٹیلی فون پہ، اگر موسم ایسا ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے تو ٹیلی فونک رابطہ کر لے، اور بہت کمیونیکیشن کے راستے ہیں، تو اس کو سوشلائزیشن کسی نہ کسی طریقے سے کرنا چاہیے، اور جس میں اپنے ریلیٹیو سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ماں باپ سے، سب سے زیادہ سے زیادہ رابطہ رکھے۔ اس کے بعد ڈائٹ جو ہے وہ چونکہ کاربنگ میں نے بتایا ہوتی ہے، اور کاربنگ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے زیادہ ہوتی ہے جس سے ویٹ بڑھنے کا چانس ہوتا ہے، تو اس کو بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، پروٹینز کا استعمال کرنا چاہیے، اور ہائیڈریشن کا سٹیٹس اس کو اپنا بہتر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کو اپنی جو سائیکل ہے وہ پھر اپنا جو سائیکل ہے وہ امپروو کرے، اور 8 سے 9 گھنٹے کی نیند لازمی لے تاکہ اس کا جو ردم، جو باڈی کا ردم ہے، وہ واپس اپنی اصل شیپ میں آ سکے۔ چیزوں سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو جیسے میں نے بتایا کہ اینٹی ڈپریشن دوائیاں لے، اور CBT کرائے، یعنی کہ کاگنیٹیو بیہیویئر ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ اسپیشل جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ ٹیکنیکس CBTs کی دیتے ہیں، تو وہ کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو نفسیاتی سٹیٹس جو ہے یا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر کرے۔ تو یہ بہت ایک اہم لیکن نظر انداز شدہ بیماری ہے۔ اکثر پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں کلینک میں آتے ہیں تو وہ بڑے اس سردیوں کے موسم میں بڑے اداس ہو جاتے ہیں۔ دسمبر کا آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ دسمبر کے بارے میں بہت شاعری بھی کی گئی ہے، اور سارے لوگ اداس شامیں، اداس راتیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بیسیکلی صرف شاعر نہیں انوالو، بلکہ ایک میڈیکل کنڈیشن بھی ایک پوری طرح اس کے پیچھے
بیک اپ کر رہی ہے۔ تو ہمارے آج کی ویڈیو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک شاعری ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایکچولی ایک میڈیکل ڈیزیز ہے جو کہ روشنی کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس کو ہو جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک نظر انداز شدہ بیماری ہے، تو میں نے کہا کہ اس پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بناتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سیڈ سمجھ آ گئی ہوگی اور اب آپ مزید سیڈ نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔